پی ٹی آئی آج ریاست پر حملہ کرے گی تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ تحریک انصاف کو پنجاب سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا ایوان میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا تھا، آج ملک معاشی طور پر بہتر ہو رہا ہے۔ اپوزیشن سے یہ کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ، پیسفل رائٹ ٹو پروٹیسٹ انفرنج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک مان لیا، ذرا اس کی مجھے شکل بتا دیں، اس کی تفصیل بتا دیں کہ آپ کا جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ 9 مئی جیسا واقعہ احتجاج ہے؟ کیا کور کمانڈرز کے گھروں کو آگ لگانا، 29 ملٹری انسٹالیشنز کو ایک ہی دن میں جلانا، ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت جلانا، قلعہ بالا حصار کے باہر حملے کرنے ان کو جلانا، شہداء کے مجسمے گرانا، کیا یہ سب ایک احتجاج اور پیسفل رائٹ کا پروٹیسٹ ہے؟ پی ٹی آئی جان بوجھ کر احتجاج کے لیے اہم دن منتخب کرتی ہے، احتجاج قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لفظی گولہ باری، کہا پی ٹی آئی کے احتجاج میں ملکی املاک کو نقصان ہی پہنچایا جاتا ہے، امن و امان کا قیام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کی پی ٹی آئی سے احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں، دشمن چاہتا ہے تعاصر دیا جائے، اسلام آباد میں امن نہیں ہے۔ معزز مہمان چین کے وزیر اعظم بھی پاکستان آ چکے ہیں، دشمن نہیں چاہتا اسلام آباد سے فلسطین کے بارے میں کوئی بات نکلے۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کا مشاورت کے ساتھ ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں، اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلیمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے۔ آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں، ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا۔ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا میثاق جمہوریت میں کیے گئے وعدوں پر سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان، کہا میثاق جمہوریت میں نظام عدل میں شفافیت کا راستہ دکھایا گیا، اس بات کا کیا مطلب؟ آئینی ترمیم کے لیے یہ صحیح وقت نہیں ہے، مجھ سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو، کیا ہم اس عدالت کو می لاٹ کہیں جس نے امر کو آئین کے بدلے کا اختیار دیا؟ ایس سی اور سیمٹ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، وزیر اعلیٰ کا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکاء کی آمد کا خیر مقدم۔ مریم نواز نے کہا پاکستان میں سربراہان مملکت کی آمد خوش آئند امر ہے، تنظیمی اجلاس سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھولیں گے۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر جھگڑا پی ٹی آئی کی پرانی روایت ہے، سینئر لیگی رہنما خواجہ اسد رفیع کہتے ہیں حکومت کو پی ٹی آئی رہنماؤں اور ان کے قائد کی ملاقات کرنی چاہیے، ملاقات کرانے کے باوجود پی ٹی آئی احتجاج کا کوئی اور بہانہ نکال سکتی ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، حسب تعلق کے بائیو میڈیکل آلات اور پروکیورمنٹ کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ چینی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت میں استحکام آیا، حسب تعلق کو جدید رجحانات کے مطابق تبدیل کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے رجحان پر اظہار تفتیش، اسپیکر ملک احمد خان نے حقائق جاننے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دی، بولے تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ حمزہ شہباز نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی۔
की रस्सी को मजबूती से पकड़े, कुरान और सही हदीस, और अपने अमल में कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर मैं समझता हूं, मेरी तहकीक कहती है कि सीने के ऊपर हाथ मारना अफजल है, लेकिन दूसरे पे तनकीद मत करो। आपकी तहकीक कहती है हाथ नीचे मारना, अमल अफजल करो, अमल अफजल करो, उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। अल्लाह की मदद से ही दीन इस्लाम का नाम रोशन हो रहा है। कुरान और अहादीस से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का जामिया अशरफिया में इज्तिमा से खिताब। कहा, कारोबार करना सुन्नत है, मैंने भी बड़े कारोबार किए हैं, अपने कारोबार में पार्टनर्स अल्लाह ताला को बनाना चाहिए। उधर इस्लामी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का वज़ीर आला हाउस का भी दौरा। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब के अपना घर अपनी छत प्रोजेक्ट के लिए बड़े फैसले। मंसूबे के लिए रिवॉल्विंग फंड्स के क़याम की मंजूरी दे दी। कर्ज की 14,000 माहाना किस्त और 9 साल में अदा करना होगी। पंजाब में माजूरों के लिए स्पेशल कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी। लाहौर समेत हर जिला में स्पेशल कोर्ट कायम किए जाएंगे। पंजाब काबीना ने स्पेशल कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी दे दी। कोर्ट्स के क़याम के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को चेयरमैन मसालिहाती काउंसिल बनाने की मंजूरी। असिस्टेंट डायरेक्टर मुतल्लिका तहसील के मसालिहाती काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर काम करेगा। गैर मुस्लिम असिस्टेंट डायरेक्टर की सूरत में डिप्टी डायरेक्टर चेयरमैन के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात की मुंतकिली। सूबाई काबीना ने इख्तियारात मुंतकिली की मंजूरी दे दी। इख्तियारात से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। महकमा कानून पंजाब ने यह सिफारिश की थी। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का 22 अक्टूबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। मरकज़ी सदर शेर अली ने कहा कि हमारे जायज़ मुतालबात हुकूमत को पूरे करने चाहिए। पेट्रोलियम पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बजाय चालान का टारगेट पूरा करती है। महकमा एक्साइज की रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी पर बदलती पॉलिसियाँ। शहरी रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर लगाने लगे। ज़राए के मुताबिक हुकाम ने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की नाकामी के बाद कार्ड्स वापस एक्साइज दफ्तर भिजवाने का हुक्म दे दिया। बिजली बिलों से परेशान आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपये इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 95 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 26 पैसे इजाफा मुतवक्किल के नई कीमत का ऐलान आज होगा। पंजाब में डेंगू के बार थम न सकी। सुबह भर में 24 घंटे में 68 मरीज सामने आ गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के दादोशुमार जारी। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर से कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। ज़िला इंतज़ामिया की इंसदाद डेंगू कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कमिश्नर फैसी मोहम्मद अली का कोट लखपत हस्पताल का दौरा। हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। मरीजों के आयादत और फराहम करदा सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कमिश्नर ने हस्पताल के लॉन में पौधा भी लगाया। शहर में चोर और डाकू बेलगाम। पुलिस ने केल डालने में नाकाम। 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 362 वारदातें। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 3 घरों का सफाया कर दिया। 18 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। 6 शहरियों से मोटरसाइकिलें छीन ली गईं।
شہر میں کرائم آؤٹ آف کنٹرول، قتل، اقدامی قتل، زیادتی اغوا برائے تاوان اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ رواں سال 9 ماہ میں مختلف جرائم کی 2,31,903 وارداتیں رونما، 46,017 مقدمات کے ساتھ سٹی ڈویژن سر فہرست ہے۔ پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال میں 53,323 بجلی چور گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق لاہور سے 28,400 بجلی چوروں کو حراست میں لیا گیا، 7,800 مقدمات کے چالان جمع کرائے گئے۔ فرائض میں غفلت پر ایس پی او جیا بھگا ان ایکشن، 3 ریسکیو اہلکاروں کو سخت سزائیں سنا دیں۔ میٹر ریڈرز امبر خالد نوکری سے فارغ، میٹر ریڈر محمد اشرف اور محمد شفیع کے 2 انکریمنٹ 2 سال کے لیے روک لیے گئے، تینوں اہلکار تسلی بخش جواب جمع نہ کرا سکے۔ آئی جی پنجاب کی ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، درخواستیں سنی اور فوری ریلیف کے احکامات بھی جاری۔ درخواستوں پر کارروائی کے بعد ایکشن رپورٹ سی سی پی او کو بھجوانے کی ہدایت۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، پولیس ملازمین کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے۔ پنجاب پولیس میں ڈی ایس پیز کے تبادلے ہوں گے آن لائن، پولیس نے آن لائن ٹرانسفر پوسٹنگ ریکویسٹ سسٹم متعارف کرا دیا۔ ڈی ایس پی کا تبادلہ HRMIS سسٹم کے تحت ہوگا، ضلعی پولیس افسران اور یونٹس کے سربراہان کو مراسلہ ارسال۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے 19 افسران کے تبادلے، زاہد سعید ڈیپٹی سپرنٹنڈنٹ فیملی روم سینٹرل جیل لاہور تعینات، سمرا جوین کو لیڈی ڈیپٹی سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل لاہور لگا دیا گیا۔ محکمہ جیل خانہ جات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ہونہار اسکالرشپ انفارمیشن ڈیسک کا افتتاح کر دیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی، CEO پنجاب HEC ڈاکٹر منصور بلوچ نے شرکت کی۔ ستائیس فلسطینی میڈیکل کے طلبہ کا پہلا گروپ پاکستان پہنچ گیا۔ فلسطینی میڈیکل کے طلبہ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان پہنچے۔ طلبہ قاہرہ سے فلائٹ GF764 پر لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔ مختلف پروازوں کے ذریعے 165 طلبہ پاکستان آئیں گے۔ تاریخی مزارات اور مساجد کی بحالی اور تزئین و آرائش کا مشن، محکمہ اوقاف پنجاب نے کنزرویشن سیل قائم کر دیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب مزارات اور مساجد کی بحالی آثار قدیمہ کی منظوری کے بعد شروع کرے گا۔ قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز، چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، بیسمنٹ اور فلورز کے کاموں کے معیار کا معائنہ کیا، پروجیکٹ پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ قومی کرکٹر بابر اعظم کے حق میں فخر زمان کو ٹویٹ کرنا مہنگا پڑ گیا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا فخر زمان کو شوکاز نوٹس، ذرائع کے مطابق PCB نے فخر زمان سے 21 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا۔ لاہور یوتھ فیسٹیول کے فلوٹ کا تعلیمی اداروں کا دورہ، لوگو، فلوٹ، لمز اور لاہور گیریزن یونیورسٹی اور لاہور اسکول آف اکنامکس پہنچا۔ فلوٹ 17 اکتوبر تک 25 تعلیمی اداروں میں جائے گا۔ 7 سے 9 نومبر تک فیسٹیول میں مختلف ثقافتی سرگرمیوں اور کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ اور ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر یاز ملک اور رانا عرفان فاتح قرار، دوسرے میچ میں ملک شبیر اور ملک نوید کامیاب، تیسرے میچ میں وسیم احمد اور محمد زہیب نے فتح سمیٹی۔